اگر یہ سائنس اور میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے بعد میں داڑھی کے اوپر بات کروں نا کہ داڑھی کے مڈانے کے کتنے نقصان ہیں اور اس کے رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، جو سائنس نے کہا ہے، قرآن کا تو حکم یہی ہے، الگ ہے، اور جو نبی کا طریقہ ہے وہ تو ہے، لیکن طبی فوائد، میڈیکل فوائد جو ہیں وہ اگر آپ کو بتاؤں پھر آپ داڑھی رکھو گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے، پھر تو آپ نے اس بیماری سے بچنے کے لیے داڑھی کو رکھ لیا، اور مڈانے کا نقصان جو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے داڑھی کو رکھ لیا، لیکن داڑھی تو نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، بلکہ واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، واجب ہے یہ، اور اگر ہم اس کو منڈوا رہے ہیں تو نقصان کر رہے ہیں۔ آج جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ دیکھیں آپ کو باشرہ مکمل داڑھی والے نظر آئیں گے، کیوں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی میڈیکل میں بڑی تحقیق ہوتی ہے، بڑا انہوں نے ریسرچ کر رکھا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تو نقصان ہے، اس لیے وہ اپنا پوری داڑھی باشر شرعی داڑھی لے کر مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے مسجد کے پیش امام گھوم رہے ہیں، اور ان کا اگر تعلق تبلیغی جماعت سے ہے یا کسی بزرگ سے ہے پھر آپ ان کی شلوار کو بھی ٹخنوں سے اونچا دیکھیں گے، سر پہ امامہ بھی دیکھیں گے، اور نہیں تو خانقاہی ٹوپی ہوگی اور سر گنجا بھی دیکھیں گے آپ۔ یہ پاگل ہیں کیا سارے کے سارے؟ ہم بڑے سمجھدار آ گئے، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہم سائنس اور میڈیکل کو سائڈ پہ رکھ کر ہم نبی کے طریقے کو سامنے رکھیں کہ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، ہم نے نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے، ہمارا آئیڈیل یہ ہے بس، اور ہم نہیں جانتے اس میں سائنس کے اعتبار سے فائدہ ہے یا نقصان، ہم نہیں جانتے، وہ تو ایک ایک چیز کو لے کر اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور سالوں لگا دیتے ہیں، سالوں، لیکن بس ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میرے بھائیوں، اللہ جس کو چاہے، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اور اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ بس کوئی بھی ذریعہ بن جاتا ہے، ہدایت ہو جاتی ہے اس کو۔ اب ایک مکھی ہے، مکھی پانی میں گرتی ہے، چائے میں گرتی ہے، کھانے میں گرتی ہے، حکم کیا ہے؟ گر جائے تو اس کو پھر دھکا دو اور 3 دفعہ دھکا دے کے باہر نکال دو اس کو، حکم یہ ہے، کھا لو پی لو، مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ اس پہ ریسرچ کرنے بیٹھ گئے کہ یہ کیا بات ہے، مکھی گری تو اس کو دوبارہ ڈبو، 3 دفعہ دھکے دینے کے بعد اس کو پھر نکال کے باہر پھینک دو، چائے پیو، کھاؤ پیو، مسئلہ نہیں۔ اب اس پہ انہوں نے تحقیقات شروع کی، یہاں تک پہنچ گئے کہ جی مکھی کے جو 2 پر ہیں، ایک میں وائرس ہے اور ایک میں اینٹی وائرس ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کو کس نے بتایا کہ اس میں وائرس ہے اور اس میں اینٹی وائرس ہے، اور مکھی کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی گرتی ہے کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں، وہ وائرس والا پر جو ہے وہ اس کو پہلے گراتی ہے، اور جو اینٹی وائرس ہے وہ اس کو اوپر نکال کے رکھتی ہیں، یعنی بیماری ڈالتی ہے، وائرس ڈالتی ہے، اور نبی نے کہا کہ اس جو اوپر کھڑا ہے نا اس کو بھی اندر ڈبو تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ 1400 سال پہلے کچھ بھی نہیں چیز تھی، کچھ ذرائع نہیں تھے کسی چیز کی تحقیقات کرنے کے، لیکن مسلمانوں کے نبی کی بات کیا بات ہے کہ انہوں نے یہ حکم دے دیا جناب۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنے پیارے نبی کے طریقے کو فالو کریں کہ میرے پیارے نبی کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے، بس اس کو آپ سامنے رکھیں، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی میرے بھائیوں، دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام کے پاس کون سی میڈیکل سائنس تھی؟ بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالا گرا دسترخوان پہ، دوسرے نے کوہنی ماری، اس نے پھر بھی اٹھا لیا، اس کو صاف کر کے کھا لیا، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سارے بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں، وزیر کھڑے ہوئے ہیں، شاہی دربار ہے، کیا بولیں گے، گاؤں سے دیہات کے لوگ آئے ہوئے، ایک لقمہ نیچے گریا، بھوکے ہیں، وہ بھی اٹھا لیا انہوں نے۔ اس نے زور سے کہا، صحابی نے، اس نے کہا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تھے عاشق، آج ہم عاشق بنتے ہیں بس ایک دن کے، جلسے میں چلے گئے، جلوس میں چلے گئے، جھنڈیاں لگا دی، بتیاں لگا دی، نعرے مار دیے، بس عشق ختم ہو گیا، اگلے سال جب آئے گا پھر دوبارہ عشق ہمارا اٹھے گا، سو جاتا ہے اگلے دن۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا عاشق ہوتا ہے، وہ ایک دن کا نہیں ہوتا، ایک مہینے کا نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا اور مرتے دم تک کا عاشق ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ وہ نبی پر ہر طرح سے جان دیتا ہے، ہر طرح سے جان فدا کرتا ہے، جی سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی،
اور محبت کے اعتبار سے بھی میرے بھائیوں، جو محبت نبی کے ساتھ صحابہ نے کی نا، وہ ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جتنا محبت کا آخری درجہ تھا نا، وہاں تک گئے صحابہ اکرام، کوئی انہوں نے چیز چھوڑی نہیں. اگر یہ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ ہم جلسے کرنے تھے، جلوس نکالنے تھے، جھنڈیاں لگانی تھی، تو نعوذ باللہ صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا، تو ان کی محبت میں کمی رہ گئی. میرے بھائیو، محبت یہ نہیں ہے، محبت اطاعت ہے، اطاعت فرمانبرداری محبت ہے. ایک